اور لوگ جو کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں، تنظیمیں بھی بناتے ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں۔ کوئی نام رکھ لیتا ہے تنظیم امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک یا تنظیم اصلاح المسلمین، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک اصلاحی، کوئی نام رکھ لیتا ہے تبلیغی جماعت۔ الغرض جتنے بھی ہم نے نام گنائے ہیں سب کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ امر بالمعروف کے نام سے کوئی تنظیم کام کر رہی ہو، یا تبلیغی جماعت کے نام سے، یا اصلاح المسلمین کے نام سے، یا تحریک اصلاحی کے نام سے، یا اور کسی نام سے، سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، سب راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہم قرآن کریم کی اس ایک آیت پر غور کر لیں تو اصلاح کا راستہ ہمیں خود مل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو کرتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، جہیز کی لعنت ختم کرو، یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کے کام اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یہ ترک کر دیں گے۔ لیکن جب بات ہم جیسے علماء کو اور ہم جیسے ذمہ داروں کو اپنی بیٹی کی شادی کی آتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے، تقریروں میں ہم بارات کے سسٹم کو ختم کرنے کا لیکچر دیں گے، لیکن مولانا جرجیس کے بیٹے کا جب نکاح ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ہم بارات لے کر جائیں گے۔ کیا کروں مولانا صاحب، علماء سے نہیں مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اب ایک دم ساری چیزیں ختم تھوڑی ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے یہ سارا سسٹم چلے گا۔ تقریریں کرتے ہوئے 20، 22، 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور 25 سال کے بعد بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ راستے پہ آئیں گے۔ جو ہم نے 25 سال پہلے سنتے تھے وہی آج بھی سن رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے عوام صحیح راستے پہ آئے گی۔ آپ بیک وقت ختم کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے ہماری کمزور نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے تم اپنی فکر کرو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ ہر جلسے میں سماج کی برائیوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے کہا جائے کہ اس برائی کے سلسلے کو آپ ختم کریے تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہر انسان اپنی فکر خود کرنے لگے، ہر انسان اپنی اصلاح خود کرنے لگے اور اپنی فکر کرنے لگے تو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جمعے کے خطبے میں کچھ لوگ بولنے لگے، یہ بولے وہ بولے، جبکہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کو بھی منع کچھ مت بولو، بول رہا ہے تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ خاموش ہو جاؤ، نہیں، کیونکہ وہ تو بول ہی رہا ہے اور آپ اس سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو اب دو لوگوں کی آوازیں، آپ کی آواز سن کر تیسرا کہے گا مولانا صاحب آپ بھی خاموش ہو جائیے، چوتھا ادھر، تو اور زیادہ ہنگامہ ہوگا۔ جب ہر آدمی خاموشی اختیار کر لے گا، ہم خود چپ ہو جائیں گے، ہم خود خاموش ہو جائیں گے تو اپنے آپ خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمانوں والو پہلے تم اپنی فکر کرو، ہر انسان اپنی فکر کر لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بلایا اور اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا اے حذیفہ میں تمہیں ایک لسٹ دے رہا ہوں،
اس لسٹ کے اندر مدینے میں جتنے منافق ہیں ان کے نام ہیں. اس لسٹ میں میں نے مدینے کے منافقوں کا نام درج کیا ہے، لیکن میں تمہیں رازدار سمجھتا ہوں اور رازدار بنا رہا ہوں. اے حذیفہ، اس راز کو راز ہی رہنے دینا. دیکھو میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں نے تمہیں رازدار بنایا ہے. اے حذیفہ، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کب ہدایت دے دے اور وہ توبہ کر لیں اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے، لیکن اس لسٹ میں جو نام ہیں وہ صرف تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس لسٹ میں مدینے کے کن منافقوں کے نام ہیں. حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو اپنے پاس رکھا، ناموں کو پڑھا اور اپنی پوری زندگی اس لسٹ کو دیکھنے کے بعد کسی کو بتایا نہیں کہ اس لسٹ میں کتنے لوگوں کے نام ہیں، کون منافق ہے. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا لسٹ ہے، اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. حذیفہ کہہ دیا کرتے تھے سوری، جو رازدار اللہ کے نبی نے مجھے بنایا اور میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا، میں اپنی زندگی میں نبی اکرم کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا. اب لوگوں کو تجسس ہو گیا، شوق ہوا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں. اور حضرت حذیفہ تو بیچارے بتاتے ہی نہیں، اور یہ نبی کا راز کیوں بتانے لگے؟ نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے بتانے کے لیے. تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ، کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی، اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی، جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی. اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے، اور اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے. یہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنے لگے کہ حذیفہ اس لیے نہیں آئے کہ مرنے والے کا نام لسٹ میں پڑا ہوگا اور اس منافق کا انتقال ہوا اس لیے نہیں آئے. میرے پیارے ساتھیوں، لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن، اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق. ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں. اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا اے حذیفہ، مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے. کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے. ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ، اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے. مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں. اگر ہے تو میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں. اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر،
جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سوری، میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے. پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے. کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے. اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی. معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں توڑ سکتا. اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو. کون کر رہا ہے؟ جرجیت صاحب لیکچر دے رہے ہیں قوم کے لیے، لیکن جرجیت صاحب پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں. اتنے بڑے مجمع میں لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم کو دیکھ کر دنیا خود بخود اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرے گی. اور یہی کہا تھا مہاتما گاندھی نے، کیوں تم بوریا بستر اٹھا کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہو، اس شہر سے اس شہر جاتے ہو؟ صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر، اپنے اندر نبی اکرم کا اخلاق، اپنے اندر نبی اکرم کا کردار پیدا کر لو. غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق، تمہارے کردار اور تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، ہمیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. لیکن حالات یہ ہیں جلسوں کے بھی، اور سوشل میڈیا پر جو لکھتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب پوری رات جلسہ ہو، 2 بجے تک جلسہ چلے، اور اس کے بعد 4 بجے اور 5 بجے جب فجر کی اذان کی آواز مسجد سے آئے اور وہاں ایک صف بھی پوری نہ ہو، اور اسی گراؤنڈ اور میدان کے بغل میں مسجد ہو، تو پھر بتائیے پھر آپ کو اس اجتماع کا اور اس جلسے کا کیا بینیفٹ ملا ہے اور کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ میرے بھائیوں، تلذذ کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے ہم جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہی ایک صورتحال ہو گئی ہے. میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ڈائریا. آپ نے سنا ہوگا ڈائریا بیماری. کیا ہوتا ہے؟ لوز موشن، پانی کی طرح بالکل پتلے موشن اور بار بار ہونا، کیونکہ آپ کا نظام ہضم فیل ہو جاتا ہے، آپ کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں منہ کے راستے سے نظام ہضم اس پر وہ پورا نہیں کر پاتا ہے لیور کام، اور وہ چیز آپ کے جسم میں نہیں لگتی ہے، نہ خون بناتی ہے، نہ طاقت پیدا کرتی ہے، بلکہ وہی پانی میں مل کر لوز موشن کی شکل میں دوسرے راستے سے باہر آ جاتی ہے. اس چیز کا نام ہے ڈائریا. آپ نے کھایا لیکن آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا ہے، آپ کو طاقت نہیں پہنچا رہا ہے وہ غذا پہنچا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے جسم میں خون بن رہا ہے، بلکہ دوسرے راستے سے باہر. یہی جلسوں کا حال ہو چکا ہے. ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو چکا ہے. جس طریقے سے ہمارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، ہم منہ سے کھاتے ہیں اور دوسرے راستے سے وہ غذا باہر نکل
نکل جاتی ہے، ہمارے جسم پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے. یہی جلسے ایک کان سے سنے جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں ہم، اور سنی ہوئی باتوں کو اس جلسے سے نکلنے کے بعد دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں. ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صبح ہو کر بس چائے کی ہوٹلوں پر جاہل قوم نمبر دیتی ہے کہ پہلے نمبر پر اس کی تقریر، دوسرے نمبر پر اس کی تقریر، تیسرے نمبر پہ یہ مولانا اچھا بیٹھا بولا، اور خود اس کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ چائے کی چسکی لے رہا ہے. یہ جاہل قوم علماء کو نمبر دیتی ہے، مولویوں کو نمبر دیتی ہے. یہی صورتحال آج ہمارے جلسوں کی ہو چکی ہے. آزاد پارک والوں ہو سکتا ہے کہ شاید میری باتیں سن کر آپ آئندہ پھر 20 سال کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، لیکن حقیقت ہے سننا ہے تو سننا تو پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہی صورتحال آج ہماری ہو چکی ہے. سوچو گے بڑی محنت سے تو چندہ وندہ کرا کے جلسہ کرایا، اور یہ مولوی کہہ رہا ہے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑاتے، ڈائریا کہہ رہا ہے. میں آپ کے جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام جلسوں کی بات کر رہا ہوں. سب جلسوں کا یہی حال ہے میرے بھائیوں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. یا پھر یہ کہیے کہ اتنی تقریریں اور اتنے جلسے سن چکے ہیں جرجی صاحب آپ کے، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے، کہ اب کان بھی ہمارے سن ہو چکے ہیں. تم نہیں آتے ہو تو یوٹیوب پہ سنتا ہوں، سوتے وقت سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں. جیسے کوئی آدمی فور ویلر پہ جا رہا تھا اور سامنے ایک آدمی بیچارہ گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا، ڈرائیور ہارن دے رہا تھا، پوں پوں، وہ بیچارہ آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے. اس نے دوبارہ ہارن دیا، پوں پوں، وہ بیچارہ آگے ہٹ ہی نہیں رہا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. ڈرائیور نے 10 12 15 مرتبہ ہارن دیا، لیکن آگے چلنے والا آدمی ٹس سے مسی نہیں ہو رہا ہے. ڈرائیور کو غصہ آیا، کمینہ سنائی نہیں دے رہا ہے. نکلا اپنی گاڑی سے، اترا اور چلنے والے آگے چلنے والے آدمی کو پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا. اس نے کہا، رے کیوں مارا، کیا ہوا؟ ارے اس کو مت کچھ کہیے گا، اس کو کچھ بھی کہہ دیا تو چوکا گھاٹ میں اسی طرح ہو گئے جیسے ہم تھے. تو میرے بھائیوں، نکلا اور اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اس نے کہا بھائیا مجھے کیوں مارا؟ تو میں کب سے ہارن دے رہا ہوں، پوں پوں کر رہا ہوں، اور تو ہٹتا ہی نہیں ہے سامنے سے. تو اس آدمی نے جواب دیا، ارے بھائی تم اتنی زور زور سے پوں پوں کر رہے تھے کہ تمہاری پوپوں کی آواز سے میرے کان ہی سن ہو گئے، ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا کہ ہارن بج رہا کہ نہیں، ہمارے کان ہی سن ہو گئے. بس یہی حال آج ہمارا بھی ہے. اتنے جلسے ہم کرا چکے، اتنی مولویوں کی تقریریں سن چکے کہ اب ہمارے کان بھی پک چکے ہیں. اب ہم یا تو سمجھتے نہیں ہیں، یا سن لیا تو ایک کان سے اور دوسرے کان سے ہم نے اس کو اڑا دیا. میرے بھائیوں، اگر فطرت میں زندگی موجود ہو تو اصلاح کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، پوری رات کی تقریریں اور جلسے کی ضرورت نہیں. ایک رکشہ چلانے والا رکشہ چلاتا تھا، غریب تھا، صبح سے شام تک رکشہ چلایا. شام کو گھر پہنچا، بیوی بھوک لگی ہے، محنت کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، کھانا لا. اور بیوی نے اس کے سامنے ارہر کی دال رکھ دی، بلا بگاری ہوئی، نہ گھی نہ چھونکا لگا ہے، کچھ بلا بھکاری ہوئی دال اس کو دے دی سامنے. اس کو غصہ آیا اور لگا ٹنٹنانے اپنی بیوی کے اوپر. میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، اور کھانے کے لیے مجھے تم ارہر کی دال کھلا رہی ہو، وہ بھی بغیر چھونکے کی، بغیر فرائی کیے ہوئے، بغیر بنا بھگاری ہوئی دال تو مجھے دے رہی ہو. نہیں کھاؤں گا، ہٹاؤ یہاں سے، دال کھانے کے لیے میں پیدا ہوا. بیوی سمجھدار تھی، نیک تھی، اس نے ہم ہی جیسے مولویوں کی تقریریں سن رکھی تھی. اس نے کہا میرے پیارے شوہر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ کا رزق ہے، اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کھانے کے لیے دال بھی مل رہی ہے اور روزانہ تمہیں وقت پر مل جاتی ہے، کسی دن ناگا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات نہیں سنے؟ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا اور جب رخصتی ہوئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 9 سال سے لے کر 18 سال تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، یعنی 9 سے لے کر 18 تک 9-10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی۔ لیکن نبی اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ میں نے اس 9-10 سال کی زندگی میں اپنے شوہر کی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے میرے شوہر نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ بخاری کی روایت، معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں جب تک نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ارے 2 اور 3 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں تو ارہر کی دال بھی مل جاتی ہے، وہ بھی وقت پر۔ شوہر بھی نا شکرا نہیں تھا، تھوڑا سا تنگ آ گیا تھا، محنت میں کروں اور ملے ارہر کی دال، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2 3 مہینے، لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے۔ اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا، کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا، اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی انسانیت ہے، گناہ تو ہوگا انسان سے، اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی۔ آئیں گے واقعات، ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں، لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے لمبے اجتماعات ہوں، اجلاس ہوں، تقریریں ہوں۔ اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے۔ صاحب آ گئے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو، عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے، عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے، تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے، چوتھے دن چوتھا، 8 دن منائی جاتی ہے عید۔ پتہ نہیں، مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید منتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے یہاں کتنے دن منتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ، اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا، میں نے اس تحفے میں آیا، میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا، لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آئے اماں عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو، میں اپنی بہن کو ودا کروں گا، میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا۔
दुल्हन बनाने के लिए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर से वो कपड़ा ले जाया करते थे और अपनी बेटी बहन की रुखसती के बाद वो छींट का कपड़ा मुझे दे जाया करते थे। आज वो जमाना आ गया, हजरत आयशा फरमाती हैं अब जमाने ने इतनी तरक्की कर ली, अब हालात ये हो गए कि अब वो छींट का कपड़ा कोई लेने नहीं आता, और लेना तो छोड़ो, वो छींट का कपड़ा अगर मैं अपनी बांदी को, अपनी खातिमा को, अपनी नौकरानी को, अपने घर में काम करने वाली को देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह चढ़ाती है और कहती है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी, मुझे ये कपड़ा दे रही हो। आज मेरे घर की खातिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं है। इस अंदाज से शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है कि देखो, एक ही कपड़े को भाई भी ले जा रहा है बहन की रुखसती के लिए और बाप भी ले जा रहा है बेटी की रुखसती के लिए। अरे कम से कम अल्लाह ने तुम्हें ईद के दिन एक कपड़ा तो दिया है नया पहनने के लिए, जरूरी नहीं कि तुम ईद की बासी का अलग कपड़ा लो और ईद के तीसरे दिन का अलग और चौथे दिन का अलग। शौहर भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ समझा सकता है, और ये बात जो दिल पे असर करेगी मेरे भाइयों, वो जलसों और जुलूस की बात इतनी ज्यादा असर नहीं करेगी जो आप तन्हाई में और अकेले में जो आप समझाएंगे वो असर करेगी।